الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، محفل نیوز میں پروگرام فل فوکس کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج 23 فروری ہے، 21 رجب المرجب ہے اور خود کا روز ہے۔ پروردگار کی بارگاہ میں دعا گو بھی ہوں اور پر امید بھی ہوں کہ پوری دنیا میں آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے صدقے میں محمد والے محمد علیہ السلام کے خیر و نافذ ہوں گے۔ ناظرین، آپ کو ہمارے پروگرام کے فارمیٹ کا علم ہے، جو ایک خصوصی ٹرانسمیشن ہے، اور ان ایام کے اندر جو ہے وہ اس کی مناسبتوں کے ساتھ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ ان تاریخوں کا لحاظ رکھتے ہوئے مناسبتوں کے ساتھ جو ہے وہ آگے پڑھا جائے، آپ کی خدمت میں حاضر ہوا جائے۔ جو آج کا بہت اہم جو ہے وہ موضوع ہے، ہمارا آج کا موضوع رہے گا اہل بیت علیہ السلام اور عدالت، جو کہ ایک انتہائی اہم موضوع ہے۔ اس کے اندر ہم گفتگو کریں گے، اور اس کے اوپر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہندوستان سے قبلہ قدس الاسلام والمسلمین قبلہ مولانا سید عبدالحسین موسوی بٹگامی صاحب۔ قبلہ آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے اور آپ کی خدمت میں سلام عرض کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ قبلہ، جزاک اللہ۔ قبلہ تھوڑی سی تمیدی گفتگو کر لیتے ہیں عدالت کے اوپر۔ ہماری یہاں جو ہے وہ فقہ جعفریہ کے اندر اگر ہم نے تو عدالت کے اوپر بہت ایکسرسائز ہے، اور ہم اس کو جو ہے وہ بہت بنیادی جو ہے وہ ایک نقطہ جو ہے اس کو مانتے ہیں، اور اس کو اسلام کا ایک اہم سمجھنے کی اس کو بنیادی جو جز ہے وہ ایک عدالت ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ سے شروع کریں گے۔ آپ نے جس طرح سے آپ کی حیات رہی، جس کے اندر آپ نے ایک حکومت کی تشکیل کی، جس طرح سے ایک عظیم انقلاب برپا کیا قیامت تک رہنے تک آنے والے ایام کے لیے، جو کہ اس کا اثر باقی رہے گا اور پوری زور و شور کے ساتھ جو ہے اس کا سورج چمکتا رہے گا۔ ایسے انقلاب کے اندر عدالت کا جو معیار ہے وہ کیا تھا؟ آپ کی عدالت کس طرح کی تھی؟ اس پہ روشنی ڈالیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللهم انفقنی بالهدى والهمن التقوى ووفقنی للتی هی ازکی، اما بعد۔ عدالت وہی توحید ہے کیونکہ ہم خود قرآن میں پڑھتے ہیں ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، یعنی اللہ حتی ذرے مثقال کے برابر بھی ظلم نہیں کرنے والا۔ اور انبیاء کی سیرت ہی عدالت پہ قائم رہی۔ یہ بھی یعنی واضح احکامات میں قرآنی ہے کہ لقد ارسلنا بالبینات فانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط۔ انبیاء کو شریعت کے ساتھ، کتاب کے ساتھ بھیجا گیا تاکہ وہ لوگوں میں عدل قائم کر سکے۔ عدل قائم کرنا ہے، صحیح۔ تو یہ نہیں ایک ہی جگہ، ہر جگہ قرآن میں دیکھیں گے کہ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكَمُوا بِالْعَدْلِ۔ تو اگر آپ نے فیصلہ کرنا ہے تو عدالت کی بنیادوں پر آپ نے عدل قائم کرنا ہے۔ تو ایک کلی ایک بات بتائی گئی ہے کہ جو ایک اسلامی سیاست کا تقاضا بھی یہی ہے کہ عدالت کا وہ لا تظلمون ولا تظلمون، نہ تم ظلم کرو گے اور نہ تم پر ظلم کیا جائے گا، دونوں طرف۔ صحیح۔ oppress none and no one will oppressed you۔ تو یہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ خود انبیاء کی تعلیم عدالت پر ہی قائم ہے، اور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرما گئے تھے کہ جو صحیح مسلم میں بھی درج ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما گئے کہ ظلم کرنا اپنے اوپر رسول رحمت حرام سمجھتے ہیں، اور اپنے ماننے والوں کو بھی ظلم کرنا حرام قرار دیتے ہیں۔ صحیح۔ تو اسی طرح یہ چیز اب دوسری بات ہے کہ اہل تشیع اور تسنن کو درمیان جب دیکھیں گے کہ اہل تشیع میں عدل اصول دین میں ہے، یعنی ہمارے لیے پیش نمازی کے لیے بھی عدل، یہ چھوٹی عدالت ہی صحیح، مؤذن کے لیے عادل ہونا، شاہد کے لیے عادل ہونا، حاکم تو اس سے بہتر، اس سے زیادہ عدالت کا مصداق ہونا۔ پھر جو بڑے عہدوں کے شرعی مراتب کے اعتبار سے وہی عدالت محور رہنا، اور اہل تسنن میں اس کی اہمیت نظر نہیں آتی۔ وہ عدالت کو قرآنی تعلیمات سے نہیں جانتے، جبکہ خود قرآن
ہر اعتبار سے یہی بات کرتے آئے ہیں کہ ہر چیز عدالت پر قائم ہے. حتیٰ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرما گئے بالعدل قامت السماوات والارض، زمین و آسمان، زمین و زمان عدالت پہ قائم ہے. تو اس لیے اللہ بھی عادل ہے، اللہ کا رسول بھی عادل ہے، رسول کا وصی بھی عادل ہے، اور رسول کے وصی کا جانشین بھی عادل ہونا چاہیے، اور رسول کے جانشین کے ذریعے سے لوگوں تک بات پہنچانے والا بھی عادل ہونا چاہیے. یہ سارا عدالت محور ہے. اس کا مصداق رسول رحمت کے بعد، انبیاء علیہ السلام کے بعد رسول رحمت جو ہے اس کا مصداق کامل ہے. اور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ائمہ ہدی علی مرتضی علیہ السلام سے لے کر 12ویں حجت تک، یعنی یہ جو 12 مہدی ہے امام پیغمبر آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصیاء، سب بھی عدالت محور ہے. اسی لیے وہ معصوم کہلاتے ہیں کہ وہ عدالت کے مصداق ہیں. صحیح، بالکل صحیح. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حیات طیبہ ہے اس میں جو عدالت کے بنیادی رکن ہیں، اس میں اگر کوئی واقعہ اگر آپ پیش کرنا چاہیں تو یہاں پر لوگوں کی نصیحت کے لیے کس قسم کی وہ حکومت تھی، کیونکہ یہاں پر جو ہمارے کے اسلامی حکومت کے ماڈل پیش کیے جاتے ہیں تو اس سے بعض لوگوں کو جو ہے وہ خوف آتا ہے. کبھی دولت اسلامیہ کے نام سے ایک طوفان اٹھتا ہے، کبھی طالبان کے نام سے، کبھی کچھ. یہ سب اپنے آپ کو اسلامی حکومتیں جو ہے وہ گردانتے ہیں، اور اس میں جو ہے وہ عورتوں کے اوپر تشدد ہوتا ہے، بچوں کے اوپر تشدد ہوتا ہے، لوگوں کے اوپر تشدد ہوتا ہے. تو جہاں پر جو اصل جڑ تھی اسلامی حکومت کی، اس میں عدالت کی کیا کیفیت تھی، ہم یہ اس کو واضح کرنا چاہتے ہیں تاکہ جو اسلام کے نام پر بعنوان اسلام کچھ اور پیش کیا جا رہا ہے اس کا تدارک ہو سکے. دیکھیے، جب ہم عدالت پہ بات کریں گے تو اب عدالت کی ڈیفینیشن ہمیں پتہ آنا چاہیے کہ یہ مثلا فرض کریں میرے ہاتھ میں انگوٹھی ہے، یہ ہاتھ کے لیے میں نے اور ہاتھ کی انگلی اس کی جگہ ہے. اگر میں اسی انگوٹھی کو پیروں کی انگلی میں لگاؤں، یہ اس انگوٹھی کے ساتھ ظلم ہے. صحیح. تو کیا انگوٹھی سے بھی ظلم کے ساتھ بھی ظلم ہو سکتا ہے؟ انگوٹھی کے ساتھ بھی ظلم ہو سکتا ہے. انسانوں کے ساتھ ہم خود ہی مقایسہ کرتے ہیں. یعنی جو جس کام کے لیے اہل ہو، جو جس سے جو کام ممکن ہو، اسی کو وہ کام سونپا جائے گا. یہ عدل کا تقاضا ہے. ہم گھر بنائیں، جب بھی اس میں عدالت حاکم نہیں ہو، گھر نہیں بنے گا، بلڈنگ نہیں بنے گی، سٹرکچر نہیں بنے گی. گاڑی بنائیں، کوئی بھی چیز، اگر اس میں عدالت حاکم نہ ہو کہ جہاں پر کھڑکی ہونی چاہیے وہ کھڑکی رہے گی، جہاں پر دیوار ہونا چاہیے وہاں دیوار رہے گا، جہاں پر چھت ہونا چاہیے چھت رہے گا. تو یہ عدالت نے ہر چیز اپنی اپنی جگہ. اسلام میں کیا ہوا کہ یہ جگہوں کو بدلایا گیا. عالم کی جگہ جاہل کو رکھا گیا، اور جاننے والے کی جگہ انجانے کو رکھا گیا، جس سے راستہ معلوم ہے اس کی وجہ سے جس کو راستہ معلوم ہی نہیں کہا گیا ہمیں بتاؤ راستہ کیا ہے. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جو اسلام نے پھر دیکھا، اگر قرآن کی تعلیمات پہ عمل کیا جاتا تو اس وقت عدالت کا مصداق حاصل ہوتا، کیونکہ جس عدالت کا تقاضا یہی ہے کہ قامت بالعدل قامت السماوات والارض، اس عدالت سے ہی زمین زمان قائم ہے. تو پھر ہمارے اندر اتھل پتھل کیوں؟ کیونکہ عدالت قائم نہیں ہے. اور جب ہم 12ویں مہدی کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ وہ آئیں گے تو عدل ہی تو قائم کریں گے. تو یعنی مسلمانوں نے عدالت سے انحراف کیا. انہیں عدالت قائم کرنی ہے، تبھی جا کے وہ حکومت اسلامی بنے گی، تبھی جا کے قرآن کا نفاذ ہوگا، شریعت کا نفاذ ہوگا. اچھا، جہاں پر اسلامی حکومتوں کے ماڈل پیش کرتے ہیں تو وہاں پر عدالت کی بات کیوں نہیں کرتے؟ ادھر مفتیان کی توجہ کیوں نہیں جاتی؟ ادھر جو دانشور ہیں جو اس کی ڈاکٹرین پیش کر رہے ہوتے ہیں ان کی ذہن میں کیوں نہیں آتا کہ بغیر عدالت قائم کیے ہوئے توازن بگڑ جائے گا، اور اسی لیے کوئی حکومت جو ہے وہ چلتی نہیں. آپ نے دیکھا کہ دولت اسلامیہ نے خروج کیا، القاعدہ نے خروج کیا،
طالبان نے خروج کیا، مگر کہیں پر کوئی امریکہ سے بھیک مانگ رہا ہے، کہیں کوئی کچھ کر رہا ہے، کہیں پر بھی کوئی قرآنی نسخہ جو ہے وہ بھرپور طریقے سے سامنے نہیں آئی. پوری دنیا لبیک کہے کہ ہاں بھائی یہ اسلامی حکومت جو ہے وہ بن گئی اور یہاں سے جو ہے وہ اسلام کا آئیہ ہو رہا ہے. مطلب وہاں پر ایک دہشت گردی، وہاں پر افراتفری، وہاں پر جو ہے ایک منظم کوئی نظام کا نہ ہونا، اس میں عدالت کو کیوں شامل نہیں کرتے؟ عدالت سے کیوں خوف ہے؟ مثلا یہ اگر دیکھیں یہ ان کی خطا نہیں ہے، یہ پہلے سے ہی انحراف شروع ہوا. آپ دیکھیں گے ممکن ہے کچھ ناراض بھی ہوں گے اس بات سے، مگر جو حقیقت ہے حسن بصری ایک ایسا نام ہے جو بہت ہی کئی لوگوں کے لیے مقدس اور بڑی اونچی شخصیت ہے. تو جو اسلام میں انحراف حسن بصری نے قائم کیا اور قرآن کی تعویل خود کی بنائی. مثلا جب بصرہ فتح ہوا تو ایک نوجوان کچھ لکھ رہا ہے، علی مرتضیٰ علیہ السلام نے ان کو اونچی آواز سے پکار کے کہا حسن بصری کیا کر رہے ہو؟ تو کہا کہ جناب آپ کی باتیں میں لکھ رہا ہوں اور تاکہ آپ کے بعد ضرورت پڑے. تو کہا کہ ہر زمانے کا ایک سامری ہوا کرتا ہے اور میرے امت کے زمانے کے سامری تم ہو. تو قرآن کو منحرف کرنے والے یہی سامری لوگ ہیں. وہ اسی یعنی سامری کوئی حضرت موسیٰ کا دشمن نہیں تھا، اسی لباس میں پلا، اسی مکتب میں پلا، اسی فکر کے ساتھ پروان چڑھا لوگ جس نے سبوں کی فکریں منحرف کی، اور یہ سلسلہ چلا آیا. ائمہ معصومین کے ہوتے ہوئے آپ دیکھیں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں کون حضرات تھے کہ جنہوں نے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانے کی بھرپور کوشش کی، چاہے وہ اپنے ان کے رشتہ دار تھے. تو ہم ان کے رشتہ دار کو تو صبح شام جب بھی تلاوت کرتے ہیں تو ہم ان کو گالیاں دیتے ہیں، ہم ان کے لیے بد دعائیں کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن تبت یدا ابی لہب وتب. تو وہاں پر رشتہ داری کام نہیں آتی ہے. تو یعنی کیسے لوگ ان کے مقابلے میں تھے. اور پھر علی مرتضیٰ علیہ السلام کے زمانے میں دیکھتے ہیں کہ کون ان کے مقابلے میں، کون قرآن کے نفاذ کا یعنی نفاذ نہیں چاہتے. علی مرتضیٰ کے ہوتے ہوئے، عالم کے ہوتے ہوئے جو وہ علم نہیں رکھتا ہے اس کو عالم کی جگہ دی گئی. امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے زمانے میں دیکھیں ان کے مقابلے میں کون آ گیا. عالم کو، امام حسن مجتبیٰ جیسے عالم کو چھوڑ کر لا علم کو اپنا وہ جگہ دی گئی. امام حسین کے زمانے میں دیکھیں کیا کیا گیا. امام حسین جیسے عالم کو چھوڑ کر کس جاہل کو اس جگہ رکھا. اور اسی طرح امام زین العابدین علیہ السلام کے زمانے میں کس عالم کے مقابلے میں کس جاہل کو ان کے مقابل میں لایا. اور امام محمد باقر علیہ السلام کے زمانے میں یہی امام جعفر صادق. یعنی ہم 12 معصومین کے مقابلے میں دیکھتے ہیں یہی اگر قرآنی عدالت سمجھی گئی ہوتی، اگر قرآن کو سمجھا گیا ہوتا، اگر رسول رحمت کو سمجھا گیا ہوتا تو پھر عدالت قائم ہوتی. اگر 1400 سال بعد بھی IS کے نام پہ بھی کوئی حکومت قائم کرتا وہ عدالت پہ قائم ہوتا، وہ قتل غارت پہ قائم نہیں ہوتا، وہ ظلم و تعدی پر قائم نہیں ہوتا اور نام اسلام کا رہتا ہے. کیونکہ انہوں نے انحراف پہلے سے ہی اختیار کیا ہے، ان کو راستہ ملے گا نہیں. کیونکہ ان کے لیے عدالت جس پہ کائنات کا ذرہ ذرہ کا نظام قائم ہے اور قرآن اس کی گواہی دیتا ہے، شہادت دیتا ہے، اس کو نکارتے ہیں اور نتیجہ ہم دیکھتے ہیں. یہ کسی پہ الزام تراشی نہیں ہے کہ اگر قرآن پہ عمل کیا ہوتا تو عالم اسلام کا یہ حال نہیں ہوتا. آپ دیکھیں کہ کتنے اسلامی ممالک ہیں مگر کون سا ایک ملک کو چھوڑ کر اکثر ممالک ہم یہی دیکھ رہے ہیں کہ ہم اسلام دشمن طاقتوں کی تو بھرپور خدمت کرتے ہیں مگر نہ اسلام کی خدمت کرتا کوئی نظر آتا ہے، نہ مسلمانوں کی خدمت کرتا نظر آتا ہے. یہ تو ایک تلخ حقیقت ہے جس کو انکار نہیں کیا جا سکتا. یہی وجہ ہے کہ عدالت سے انحراف کیا گیا ہے تو ابتدا سے ہی رسول رحمت کے بعد.
صحیح. اچھا اس کو تھوڑا سا اور آگے بڑھاتے ہیں. امیر المومنین علیہ السلام کے حوالے سے تو مطلب عدالت آپ کی مشہور ہے، یہاں تک کہ یہ تک کہا گیا کہ امیر المومنین جو ہے وہ شدت عدل کی وجہ سے شہید کیے گئے. حالانکہ کوئی بھی حاکم جو ہے وہ شدت عدل کی وجہ سے قتل نہیں ہوتا ہے. اگر تاریخ کا جائزہ لیا جائے تو عموماً لوگ اخرا پروری کی وجہ سے، لوگ جو ہے وہ کرپشن کی وجہ سے، مختلف سیاسی وجوہات کی وجہ سے قتل کیے گئے. مگر اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہ ایک عجیب قسم کی تاریخ ہے کہ شدت عدل کی وجہ سے اگر کوئی حاکم قتل کیا گیا تو وہ مولا امیر المومنین ہے. یعنی اس قدر شدید عدل ان کا تھا. تو اس حوالے سے کوئی امیر المومنین کے حوالے سے آپ اور آپ کی عدالت کے حوالے سے اگر کوئی واقعہ آپ بیان کریں پھر ہم آگے بڑھیں گے تھوڑا سا. دیکھیے مولا امیر المومنین کے بارے میں یہ غیر مسلمان کا کہنا ہے قتل فی المحراب لشدت عدل، یعنی انہیں سختی کے ساتھ عدالت کو نافذ کرنے کی وجہ سے مارا گیا. کہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے بھائی کے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہیں کہ جب وہ عقیل مالی حالات سے پیچھے ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اب تو خلیفہ بھی ہو، اب تو کچھ تم میرا بھی خیال کرو. تو وہاں پر جواب کیا رہتا ہے مولا امیر المومنین کا؟ تو یا رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا کے زمانے جو سیرت تو وہی تھی کہ کسی کے ساتھ کسی قاعدے کے لحاظ سے کہ میرا طرفدار ہے، میرا رشتہ دار ہے، اس کو نظر میں رکھتے ہوئے اللہ کے حکم کی عدولی کرے، ایسا کوئی واقعہ نہ رسول رحمت کے سیرت میں دیکھنے کو ملا ہے، نہ علی مرتضیٰ علیہ السلام کے. اور ٹھیک اسی طرح باقی معصومین کے بارے میں بھی پوری زندگی میں، اگر آپ میں یہ ایسا نہیں کہ ایک واقعہ ہی، پوری زندگی ہی عدالت تھی. اگر ہم ایک ایک گنے تو کتنے گنیں گے؟ کیونکہ یہ وہی سیرت تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت تھی، وہ علی مرتضیٰ اپنا گئے. اگر غیر کسی اور شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی ایک قول کی اتباع کرتے ہوئے عمل کیا ہو، مگر پوری زندگی کو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے آئین کو اپنی زندگی پر حاکم نہیں بنا کے دکھایا. اسی لیے اگر ہم علی مرتضیٰ علیہ السلام کی اتنی قصیدہ خوانی کرتے ہیں، وجہ یہ ہے کہ وہ ان تمام شرائط میں کھرے اترتے ہیں جو تعلیم رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے. ہم دیکھتے ہیں کہ اگر علی مرتضیٰ علیہ السلام کو گھر کا بچہ لے کے تصور کریں تو وہاں پر یہ عدالت مطلقہ کی تصویر سامنے آتی. جوانی ان کے دیکھتے تھے، عدالت مطلقہ ان کے وجود سے سراپا نظر آتی ہے. اور ان کو ایک فوجی دیکھیں، رسول رحمت کا فرمان بردار مسلمان شیعہ، رسول رحمت کا شیعہ دیکھ کے تو ایک عدالت کا مجسمہ ہے. گھر میں شوہر ہے، گھر میں والد ہے، گھر میں بھائی ہے، گھر میں رشتہ دار ہے. تو تمام پہلوؤں میں اس کے رشتے کی بات ہو، اس کے سماجی مسائل ہو، تمام زندگی میں قرآنی تعلیمات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمائشات کا مجسم ملتا ہے. دوسروں کے لیے بھائی کوئی ایک بات سنی، اس پہ عمل کی تو ہم بھی اس سے مثلا مستثنا نہیں ہے. مطلب ہم 1400 سال بعد بھی رسول رحمت کے بارے میں سنتے ہیں، ان کی فرمائش ایسے ہم بھی اس پہ عمل کرتے ہیں. مثلا ہم یہ کرتے ہیں کہ شادی میں کہتے ہیں کہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، پھر اس پہ کچھ نہیں پالتے ہیں، بس یہ کہ سنت رسول اللہ. یار رسول اللہ کی بس یہی نکاح تو سنت رہی تھی. تو یہ حاشیہ تھا پہلے. تو اس لیے اگر علی مرتضیٰ علیہ السلام کے گننے بیٹھے ہیں عدالت کے محور، کیونکہ پورا وجود ہی عدالت پر قائم تھا. سبحان اللہ. کالر ہمارے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام وسیع بھائی. وعلیکم السلام مولانا. بسم اللہ جی صاحب. قبلہ صاحب کو اگر میری آواز آتی ہے تو ان کو بھی میرا السلام علیکم. یا السلام علیکم. بھی ماشاء اللہ ماہر عجیب کی بہت بہت مبارک ہو. اور آج جو خاص طور پہ کل کا دن ہے بھائی رجب کنڈو کی نہاد کے حوالے سے بڑی اچھی کو فرما رہے ہیں. آج صبح میری نظر سے ایک کلپ گزرا ہے قبلہ صاحب کا، شاید وہ پاکستان کا ہے. تو انہوں نے یہ ایک
سنایا کہ جو امام جعفر صادق علیہ السلام کی کنڈوں کی نیاز دی جاتی ہے اپنے شیعہ علماء کرام سے، کہتے ہیں کہ یہ جو قصے کہانیاں سناتے ہیں نعوذ باللہ، یہ جو ہے نا تہمت ہے امام جعفر صادق علیہ السلام پہ۔ تو خاص طور پہ قبلہ صاحب آپ فرمائیے گا کہ اگر جو معجزات ہوتے ہیں، جو واقعہ ہوتا ہے، یا جو ہم منت مانگتے ہیں جس طرح کنڈوں کی نیاز ہے، اگر یہ ہے تو پھر وہ قبلہ صاحب ان کو، میں آپ کو نہیں کہہ رہا، وہ قبلہ صاحب سے کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ جو ہم لوگ کرتے ہیں تو ہمیں جو کہتے ہیں کہ یہ نہیں کیا جائے، یہ تہمت ہے، ظلم ہے جی امام جعفر صادق علیہ السلام نعوذ باللہ، تو پھر وہی بتا دیں کہ بھائی رجب کو کسی مردود کی کوئی موت ہوئی تھی تو ہم خوشی مناتے ہیں، یا واقعی وہ کنڈوں کی نیاز جو ہم لنگر حسینی سمجھ کے یا امام حسین کی نیاز سمجھ کے لوگوں کی خدمت کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہم اس نیت سے کرتے ہیں کہ پاک پروردگار ہمارے رزق میں اضافہ فرمائے، تو اسی لیے ہم لوگ کرتے ہیں، ہمیں نہ کسی سے کوئی دشمنی یا نہ کچھ ہے۔ اگر کوئی مر گیا مردود تو اس کا اپنا وقت مقرر تھا، تو ہمیں کیا کسی سے غرض ہے، لیکن ہم تو امام پاک کا نام لے کے وہ نظر کرتے ہیں کہ ہم نے تو بنایا نہ خال المومنین بنایا نہ خالد بنایا، کسی کا بھائی کرنے سے ٹکر نہیں ہے نا، عدالت ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے، خدا حافظ یا علی السلام۔ جزاک اللہ جی، جزاک اللہ، جزاک بہت اللہ۔ شکریہ بٹ صاحب دیکھیے جی، بسم اللہ۔ بٹ صاحب جس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ دیکھیں ہمارے ہاں اگر نظر و نیاز اور ہماری ثقافت میں مکتب اہل بیت میں وہاں پر حجت یہ بنتی ہے کہ اگر نائبی امام کا کوئی فتویٰ آتا ہے کہ بھئی آپ ایسا نہیں کریں، جب تک وہ اس کو منع نہیں کرتے تب تک ہمارا وہ عمل وہی ہے کہ جو جس عقیدے کے طور پر ہم کرتے ہیں۔ اس صرف نظر اس سے کہ مجتہد جامع شرائط مرض تقلید کا فتویٰ نہیں آیا ہے، منع نہیں کیا، کسی کے بلاک کہنے سے بھی کوئی اس کا کوئی اہمیت نہیں ہے، کوئی اس کی کوئی جواز نہیں کہ وہ اس کی تنقید کرے۔ رہا سوال یہ کہ کوئی کس مناسبت سے کہے کہ بھئی آپ کس وجہ سے کریں، دیکھیں یہ جو معاند لوگ ہوتے ہیں قرآن میں اس کے جگہ جگہ اشارہ ملتا ہے کہ آپ ان کو لاکھ سمجھائیں، آپ اپنی دلیلیں دیں، مگر وہ کبھی بھی آپ کی دلیل کو قبول نہیں کریں گے۔ یعنی آپ نے معیار دے دیا نا کہ تشیع کا معیار یہ ہے کہ جب تک مرجع کی طرف سے حکم صادر نہ ہو، پوری تحقیق کے اوپر مبنی ہوتا ہے، تب اس پر بات ہوگی۔ اب 10,000 لاکھ آوازیں آئیں تو ہر ایک کو تھوڑی فالو کیا جائے گا، وہ معیار نہیں ہے۔ اگر کوئی مولانا صاحب کہہ رہا ہے تو وہ ان کی اپنی تحقیق ہوگی، وہ تشیع کے ترجمان اس صورت میں نہیں ہے کہ اس کو فالو کیا جائے۔ وہ ایک ہمارے ایک سسٹم ہے نا، مطلب ایک باقاعدہ ایک مدارج ہے، جس طرح سے آپ شروع میں بیان فرما رہے تھے، تو وہ اتھارٹی کی بات کو تسلیم کیا جائے گا، ہر ایک کی نہیں۔ بالکل صحیح، ایسا ہی ہے۔ یہی عدالت کا یہی بھی تقاضا ہے کہ فاسألوا اہل الذکر، جو جہاں جس کا ماہر ہے۔ ہمارے مراجع اعظام تقلید عقیدت کے سرحدوں کے محافظ ہیں، جب عقیدت کے سرحدوں پہ گھسپیٹ کا مرحلہ آئے گا تو پھر تو وہاں کا سپاہی جواب دے گا، وہاں کا شہری تو جواب تھوڑی نہ دے گا۔ ہم اس مکتب کے شہری ہیں، ہم سے کوئی لینا دینا نہیں۔ جب میدان میں اترنا ہے تو یہ جو دین کے سرباز ہے مراجع اعظام تقلید، وہ میدان میں اتریں گے، وہ بتائیں گے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے۔ تو ہمارے لیے وہی حجت ہے اور یہی تقاضا بھی عدالت کا ہے، جو یعنی کہ ہمارے ادھر سے کنڈوں کی نیاز کے اوپر، یعنی ان کی طرف سے کنڈوں کی نیاز کے حوالے سے لے کر کوئی اشتباہ نہیں ہے، یہ اشتباہ پھیلایا جا رہا ہے تو اس کا تدارک کرنے ہوگا، وہاں سے ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ بالکل کوئی ممانعت نہیں ہے۔ حضرت العظمہ مکارم شیرازی سے سوال کیا گیا، انہوں نے کہا کہ اگر جس شرائط کے ساتھ ان کے بیان کیا گیا کہ اس طریقے سے انجام دیا جاتا ہے، انہوں نے فرمایا کہ نہیں، کوئی شرعی ممانعت نہیں۔ بالکل صحیح ہے، چاہے وہ معجزہ پڑھنے کے حوالے سے ہو یا دیگر جو تاریخی مناسبت ہے، اور اگر کوئی خوشی منا رہا ہے امیر المومنین کے دشمن کے فنا ہونے پر، تو اس میں کیا عرض ہے؟ پوری زندگی عبارت ہے کہ امیر المومنین کی رکعت میں آنکھ کھولی ہے،
امیر المومنین کی ہی رکعت میں زندگی کا سورج غروب ہوگا، اس میں کوئی دو باتیں تو ہے نہیں. بہرحال آگے بڑھاتے ہیں قبلہ گفتگو کو. قرآن محجور ہونے کی شکایت کرے گا، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جب قرآن کو قرآن کی زبانی ہم اسکول میں جانے کے بجائے بازار سے کتابیں خرید کر کتابیں پڑھیں گے اور اپنے آپ کو اسکالر کہیں گے، تو یہ بجائے خود پورے نظام تعلیم پہ ہی انگلی اٹھتی ہے. تو پھر نظام تعلیم ہے کس لیے؟ اس کے مدارج ہیں، الف ب ج دال جا کے بنتا ہے، پہلے اول طے کرنے، پھر دوسرے، پھر تیسرے وغیرہ، پھر کہاں مراحل پہ آتے ہیں. تو دوسرا کہتا ہے کہ بھئی ایسے میں بازار میں بھی پڑھتا ہوں، مجھے بھی پتا ہے. تو قرآن کے حوالے سے ایسا ہی کچھ ہوتا آیا ہے کہ جو اس نظام تعلیم کے فارغ تحصیل ہے، ان کو چھوڑ کر خود ہی اپنی الف ب نکال کے قرآن کے بارے میں بات کرنی شروع کری. علی مرتضیٰ علیہ السلام کو عالم کہا رسول رحمت نے قرآن کا، تو اس کو چھوڑ کر کہا کہ ہمیں خود ہی پتا ہے کہ یہ کیا کہہ رہا ہے، اللہ کیا کہہ رہا ہے. تو جب حسبنا کتاب اللہ، حسبنا کتاب اللہ کو لے کر وہ تو اچھی بات تھی، اگر اس پہ عمل کیا جاتا، وہ بات سمجھ میں آ جاتی تو صحیح تھی، بات تو صحیح تھی. یعنی جس طرح علی مرتضیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو جنگ جس شخص نے چھیڑی، تو اس نے بھی تو قرآنی نعرہ دیا، کہا کہ لا حکم الا اللہ، حکم تو اللہ کا چلے گا. علی مرتضیٰ علیہ السلام نے کہا تو نعرہ تو صحیح ہے مگر مقصد غلط ہے. وہ بات بھی یہی ہے کہ ہاں حسبنا کتاب اللہ، یہ بات تو صحیح، مقصد غلط ہے. تو اسی سے انحراف ہو گیا، اسی سے محجور رہ گیا قرآن. اگر جو نعرہ دیا گیا وہ الہی اور توحیدی مقصد کو لے کر نعرہ ہوتا تو بات صحیح تھی. قرآن دعویٰ نہیں کرتا کہ مجھے محجور رکھا گیا. محجوریت قرآن کی یہی ہے کہ عالم کو چھوڑ کر جاہل کو کہا قرآن کا یہ نظام تعلیم سمجھنے والا اور سمجھانے والا ہے. اچھا، یہ شکایت کب کی جائے گی؟ یہ شکایت کب کی جائے گی؟ قیامت کے دن. اب نہیں تو کیا اس سے تو بھی نہیں ثابت ہوتا ہے کہ کبھی عمل ہو ہی نہیں سکتا؟ کیوں شکایت؟ یا کسی خاص زمانے کی قرآن شکایت کر رہا ہے یا ٹوٹل جتنی زندگی؟ نہیں، یہ قرآنی آپ دیکھیں فارمیٹ ہی سمجھے کہ قرآن کا ہے کہ اگر آپ کو آدم کی داستان قرآن سناتا ہے، نوح کی داستان سناتا ہے، یہ بتاتا کہ اگر تم اس زمانے میں ہوتے تم کہاں ہوتے. تو جب ہم یہ آیت پڑھتے ہیں کہ ہم قرآن کہے گا کہ میں محجور رہا، انہوں نے مجھے محجور رکھا، ہم قرآن پہ عمل کر کے قرآن کے نظام تعلیم کے ماہرین یا ائمہ معصومین کے مکتب میں بیٹھ کے ان سے کہتے کہ بتائیں قرآن یہاں پر کیا کہنا چاہتا ہے. تو ہم کہتے کہ ہم ان میں شامل نہ ہوں. انہیں ہر زمانے میں ایسے لوگ ہیں جو اپنی سوچ مسلط کرنا چاہتے ہیں قرآن پر، جبکہ ہونا کیا چاہیے؟ اگر ہم قرآن کے ماہرین کے ذریعے سے قرآن سمجھتے تو وہ ہمیں قرآنی تعلیم کو حاکم بناتے، نہ کہ ہماری فکر قرآن پر حاکم آتی ہے، تفسیر بالرائے ہوتا. تو اس سے ہمارے لیے یہ ذمہ دار، مثلا یہ جو سورہ ہم پڑھتے ہی رہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، یعنی سبھی تو راستے پر ہیں مگر ہم صرف توحیدی راستے پہ، یا اللہ مجھے توحیدی، کیونکہ جانا تو نہیں، جانا صرف نمازی کو اور مسلمان کو نہیں ہے اللہ کے پاس. جو اللہ کو مانتا ہے اس کو بھی جاننا ہے، جو اللہ کو نہیں مانتا اس کو بھی جانا ہے. صراط پہ تو سبھی ہیں مگر میں کہتا ہوں اہدنا الصراط المستقیم. اس پر چلنے والے گمراہ بھی ہیں اور اس پر چلنے والے وہ بھی ہیں جن کو آپ انعام دے دو. ہم کہتے ہیں یا اللہ ہمیں انعام یافتہ لوگوں میں، ان سالکین میں قرار دے. تو وہاں جب قرآن محجوریت کا گلہ کرے گا، ہم اس زمرے میں ہوں گے، کہیں گے ہمارے بارے میں شکایت
انشاءاللہ نہیں ہوگی. ہمارے بارے میں قرآن کا گلا نہیں ہوگا، مگر یہ کہ جب تک یہ دائرہ چونکہ وسیع ہوتا جا رہا ہے، آبادی بڑھتی جا رہی ہے، اور اہل بیت کی طرف رجوع کا رجحان کم رہتا ہے، نتیجہ یہ ہے کہ یہ سلسلہ جاری رہے گا. اچھا، محجوریت میں جو بنیادی نقطہ ہے وہ عدالت ہے، اور عدالت کے معنی یہ ہے کہ مطلب توازن، اور توازن یہ ہے کہ وہ اللہ کے جو اس کے مقرر کردہ ہیں، جو ڈیوائن اتھارٹی ہے، ان کو مانا جائے، نہ کہ خود چار لوگ جمع ہو کر کہیں پر کسی ٹیلے پہ کسی چبوترے پہ بیٹھ کے کسی کو جو ہے وہ اپنا حاکم بنا لیں، بلکہ جو خدا نے جس کو اعلان، جس کا اعلان رسالت پاک کی زبان سے سوالات حاجیوں کے سامنے ہاتھوں پہ بلند کر کے کرایا، جو خدا کی طرف سے سارے علوموں کا وارث ہے، جو ایک وقت میں شجاع بھی ہے، جو حلیم بھی ہے، جو بردبار بھی ہے، جو تمام چاروں کتابوں کا عالم بھی ہے، اور دعویٰ بھی کر رہا ہے. مطلب وہ کھلے عام کہا بھی جا رہا ہے کہ سلونی آپ مجھ سے پوچھ لو کہ جس سے قبل میں تم میں نہ رہوں، کوئی ڈھکی چھپی بات بھی نہیں ہے. تو ان تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے یہ صرف محجوریت کی جو بات ہے وہ کیا اس کے اندر عدالت بھی ہے، اس کے اندر نظام امامت سے انحراف کی بھی شکایت ہے؟ اس میں کیا کیا چیزیں شامل کریں؟ محجوریت کا یہ پہلو یہ ہے کہ ایک بات تو مان لی، پورے سسٹم کا انکار ہے نا. ہاں نہیں، جو بات آپ کو اچھی لگی اس کو گاتے قرآن کہہ رہا ہے، جو آپ طرف کو اچھی نہیں لگتی تو وہ کہتے کہ نہیں. مثلا ہمیں سب کو یہ آیت یاد بھی ہے کہ قرآن کہتا ہے کہ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول اولي الامر منکم، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اور اپنے حاکموں کی اطاعت کرو. اپنے تم میں جو حاکم ہے، ہم نے اس کو حاکم بنایا. تو قرآن دوسری جگہ کہتے ہیں فلا تطع، یعنی کس کی اطاعت نہیں کرو، جھوٹا ہو، فلا تطع المکذبین، یہ نہیں کہنا. یعنی فلا تطع كل حلاف مہین، فلا لا فلا لا فلا فلا لا فلا تطع، یہ بھول گئے. کس کی، ہر کسی کی جس کا کردار جو دین محور نہیں ہو، جو خدا کے آئین کے ماضی بھی کاؤنٹ ہوگا نا. اگر کوئی قبل اسلام کسی شراب خانے پر پٹا ہے یا اس کا کچھ اس طرح کا کردار ہے تو وہ تو گناہ بھی ظلم کے زمرے میں آتا ہے، وہ ظالم ہوا نا. تو یہاں پر عصمت کا بھی تو کڑا لگا ہوا ہے نا کہ اس کا ماضی بھی پاک ہونا. مطلب یہ نہ ہو نا پیچھے اعمال کی طرف دیکھ ہی نہیں سکتے، کسی کے سامنے ڈسکس نہیں کر سکتے، ایسے کام ہے. مطلب یہ بھی تو ہے نا. وہی میں نے، اگر آپ آج آسانی طور پر آپ قرآن میں یہ بھی آپ ٹائپ کریں ابھی کسی بھی سافٹ ویئر میں فلا تطع، اطاعت نہیں، اگر ہم مانتے ہیں کہ اطیعوا، تو پھر جب وہاں کہتا ہے کہ جھوٹے کی اطاعت نہیں کرو تو وہاں کیوں نہیں مانتے ہو؟ اگر اللہ کہتا ہے کہ جو اللہ کے احکامات سے انحراف کرتا ہے اس کی اطاعت نہیں کرو، جس کا دل انحراف سے بھرا ہے اس کی اطاعت نہیں کرو، تو وہاں پر کس کی اطاعت کرو بھی واضح ہوتی ہے. یعنی اطاعت وہی عدالت، تو یہی اسی عدالت کو چھوڑا ہے نا کہ جب آپ دیکھیں گے کہ بھئی ابھی ہم دیکھیں کہ اسی اولي الامر منکم سے ابھی کسی ملک میں کیسا آدمی ہے، مثلا آپ سعودی عرب کے اولي الامر کو دیکھیں، آپ پاکستان کے اولي الامر کو دیکھیں، آپ افغانستان کے اولي الامر کو دیکھیں، آپ جہاں جہاں دیکھیں، آذربائیجان کے اولي الامر کو دیکھیں، تو کن کردار کے ہیں؟ کون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کردار کی ترجمانی، کیونکہ انہوں نے اپنے مرضی کے اعتبار سے اس اولو الامر کی تعبیر کی ہے. وہ جھوٹ بھی کہتا ہے، یہ بڑا عجیب نقطہ ہے کہ اگر اس بات پر مان لیا جائے کہ جی اولو الامر کا انتخاب اس طرح سے ہوتا ہے تو پھر ملک میں اپوزیشن نہیں ہونی چاہیے. کسی اسلامی ملک میں اپوزیشن نہیں ہونی چاہیے، حرام ہو جائے گا. پھر وہ ایک طرف آپ اولو الامر مانتے ہیں پھر اس پر مرد آباد بھی کر رہے ہیں، تو مطلب یہ کیا کرائٹیریا ہے؟ تو اگر مطلب عجیب سی بات ہے نا. یہ اس پر نہیں سوچتے. نہیں، جب عدالت قائم ہوگی تو پھر ویسا ہی حاکم ہوگا، اس پہ یقیناً مرد آباد کہنا گناہ ہوگا.
کیونکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ترجمانی کرتا ہوگا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ترجمانی کرنے والوں کو مردباد کہنا یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنا. تو اس کردار کو یہی تو بتاتا کہ معصوم ہونا چاہیے اولو الامر. غیر معصوم تبھی جا کے جب وہ جس کو معصوم کا مینڈیٹ ہو بھائی یہ میرا، جس طرح مالک اشتر کو علی مرتضیٰ نے، وہ معصوم تو نہیں تھا مگر مینڈیٹ دیا علی مرتضیٰ نے مالک اشتر کو، جا مصر میں حاکم بن کے، اور وہ وہاں کا اولو الامر بن گیا. تو جب مالک اشتر کی اطاعت ہو گئی گویا علی مرتضیٰ کی فرمان برداری ہو گئی، علی مرتضیٰ کی فرمان برداری ہوگی یا علی خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان برداری. اگر یہ فارمیٹ ہوگا تو ہر اسلامی ملک خلاف، تو آپ نے صحیح اشارہ کیا، اپوزیشن کو ماننے نہیں رہے. ہونی چاہیے. اچھا قبلہ کالر کے ساتھ ایک کالر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کون میرے بھائی، کہاں سے؟ میں امتیاز، میں لندن سے. جی 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 بسم اللہ امتیاز، فرمائیے فرمائیے. باتیں تو تین ہیں لیکن وہ معاملے، یہ بہت اچھا ٹاپک آپ نے چنا. میرا خیال میں آپ کو اس پہ بہت سارے پروگرام کرنے چاہیے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ہمت دے. تو اس سے پہلے میں بات کروں گا، اگر ٹائم ہوا ٹھیک ہے تو آپ کال کر دیجیے گا. ایک بات تو یہ ہے کہ آپ کو پیار سے نام لے کے بتا کے لوگوں کو بتا دینا چاہیے کہ جب حضرت علی علیہ السلام نے خلیفہ دوم کو الذوالفقار سے، جب انہوں نے کوئی فیصلہ کیا جو غلط ہوا تو لوگوں نے قبیلے والوں نے حضرت عمر کو قتل کرنے کے لیے، تو حضرت علی نے طواف کیا تھا، یعنی جیسے حضور پاک کو بچایا تھا نا جنگ احد میں، تو اسی طرح خلیفہ دوم کو بچایا تھا. تو انہوں نے کہا تھا کہ پہلی دفعہ مجھے نا کنفرم ہو گیا کہ میں بھی نبی ہوں. یہ انہوں نے حضرت عمر کئی دفعہ کہتے رہے کہ میں بھی نبی ہوں، کیونکہ انہوں نے حضرت علی نے جنگ احد میں رسول اللہ کو بچایا تھا. تو یہ مطلب ایک بات ہے کہ آپ کو نام لے کے بتا دینا چاہیے پیار سے کہ جب انہوں نے رسول اللہ کو یہ کہا تھا کہ حسبنا کتاب اللہ، اور وہ اتنا الفاظ نہیں ہے، وہ بڑے سخت، یہاں تک کہ دونوں پارٹیوں میں اہل بیت اور صحابہ کرام کا جو خاص ہوتا ان کے درمیان بحث اونچی چھت سے اونچی آواز ہو گئی، اور انہوں نے کہ الفاظ یہ پیار والے نہیں. صحیح قبلہ، وہ تو بہت 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 بڑی تاریخ ہے، وہ تو رسول اللہ کے آخری وقت تک ہے. اور وہ جگہ سے رسول اللہ نے لوگوں کو یہ بھی کہا کہ ان کو نکال دیا جائے بعض لوگوں کو، وہ تو ایک الگ موضوع ہو جائے گا. عدالت کے حساب سے کوئی سوال ہے تو کیجیے، وہ تو پھر ایک الگ بحث ہے. ہاں فرمائیے. قلم جو تھا نا، قلم بی بی فاطمہ الزہرا امی ابیہ بی بی فاطمہ الزہرا نے قلم دیا تھا. جب انہوں نے کہا کہ قلم دعات نہیں دینی، یہ ذہان کا پورا جو ہے وہ ذہان کہہ رہے ہیں. جی جی الفاظ یہی ہے، میں وہ تو میں کہوں گا جو سچ ہے سچ ہے، وہ تو اس میں استغفر نہیں ہے، سچ سچ ہے، استغفر مجھے بھی ہے. جی معاذ اللہ، لیکن بی بی فاطمہ الزہرا صلی اللہ علیہ نے قلم دیا تھا جو انہوں نے پینا ہے. ایک اچھا یہ نام دینے چاہیے نا تاکہ لوگوں کو پتہ تو چلے نا. اچھا اب یہ ہے کہ سوال یہ ہے، عدالت ہے کہ حضرت علی علیہ السلام پتہ چل رہا ہے، اب تو میڈیا کا دور ہے، پتہ چل رہا ہے کہ طبیعت خراب ہو جاتی ہے، اس پہ بھی ذرا آرام سے بتانا چاہیے نا. اتنا پرانا انسان کو اگر مرض ہو تو آپ ایک دم دوا نہیں دیتے ہیں، آرام سے. جی تو حضرت علی علیہ السلام وہ واحد خلیفہ اور لیڈر ہیں دنیا میں جن کو عدل کے اوپر جو ہے نا ان کو شہید کر دیا گیا تھا، کہ انہوں نے اتنی رحیمی کریمی اور عادلانہ حکومت کی، اور ان لوگوں نے بھی کھانا کھایا جی بھر کے گوشت کے ساتھ. ٹھیک ہے آگے سوال کر لیں، ٹائم کم رہ گیا، سوال کر لیں بسم اللہ. بس میں سوال کو تین ہے، پھر عدالت کے اوپر ہی سوال ہے. ایک سوال کریں پھر، ٹھیک ہے بات ہو رہی ہے. جی فی مالا خدا حافظ. بس بہت شکریہ، جزاک اللہ جی، جزاک اللہ. تبصرے کے لیے قبلہ ہیں، آپ سوال کیجئے، آپ کو جواب انشاءاللہ دیا جائے گا. طالب علم موجود ہے قوم کے، تو آپ فکر کرنے کی کیا ضرورت ہے. قبلہ تھوڑی سی بات آگے بڑھائیں تو محجور کی جہاں پر جس انہوں نے ایک اشارہ کیا، آپ دیکھیے. جی ہاں، علی مرتضیٰ علیہ السلام نے جو حکومت کی وہ 1400 سال کے بعد بھی ایک رول ماڈل دے رہا ہے. یو این چارٹر میں بھی وہی یہ بیسٹ گورننس کا ماڈل ہے. تو پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شاگرد ہونے کا معنی سمجھ میں آ جاتا ہے.
جبھی ایسے لوگوں کو چھوڑ کر ان لوگوں کو حاکم بنایا. ابھی دیکھیں خادمین حرمین شریفین کون بنا بیٹھا ہے؟ کیا کس شخص میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت پائی جاتی ہے؟ یا یہ ظلم نہیں ہے؟ اس سے بڑھ کر کیا ظلم ہو سکتا ہے کہ کون سا شخص ابھی خادمین حرمین شریفین کہلاتے اور امت اسلامی قبول کر کے خاموش بیٹھی ہے، ان کو اولو الامر تسلیم کرتے ہیں؟ یہ المیہ ہے کہ نہیں؟ یہ ظلم ہے کہ نہیں؟ یہ عدالت کے خلاف ہے کہ نہیں؟ یہ ہم اگر اس وقت انحراف نہیں ہوتا یہ نتیجہ نہیں ہوتا. اگر فاطمہ زہرا سلام علیہ نے باغ فدق کی بات کی، حضرت زہرا سلام علیہ کو باغ فدق کی ضرورت نہیں تھی. وہ سیدۃ النساء العالمین ہے، ان کو کیا یہ مٹھی پر اس باغ کو کرنا کیا تھا؟ وہ یہ بتلانا چاہتی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عدالت محور تعلیم کو قرآنی تحریم مسخ ہو چکی ہے، قرآن محجور ہو چکا ہے. اگر یہ کوئی معمولی بات، اس پہ یہ مسئلہ نہیں ہوتا. اور جو ولایت کے حوالے سے خلیفے کے بارگاہ میں کھڑا ہونا فاطمہ زہرا سلام علیہ یہ بتا رہا ہے کہ سسٹم بدل چکا ہے. اب جب کہتے ہیں کہ بھئی آپ لوگوں نے نہیں سنا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، من کنت مولا فاز علی مولا، کہا کہ نہیں یہاں بتاؤ کوئی شاہد ہے تمہارے پاس؟ کہا کہ یہ ہے نا علی، یہ تمہارا شوہر ہے. کہا گیا کہ بھئی حسن ہے شاہد، کہا یہ تمہارا بیٹا ہے. حسین ہے شاہد، یہ تمہارا بیٹا ہے. یعنی اصحاب کسا، آل ابا، اصحاب مباہلہ کو جٹلایا گیا. یہاں جو قرآن کے محور تھے، قرآن کے مفسر تھے، ناطق قرآن تھے، اس مرحلے سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن کی تعلیم باقی نہیں رہی ہے. آج ہم اس زمانے میں دیکھیں بڑے بزرگ، ہمارے لیے یہ خوش قسمتی ہے کہ ہم اس زمانے میں نہیں تھے. ہمارے لیے فیصلہ کرنا مشکل تھا کہ کس کو بتائیں گے کون میدان میں صحیح ہے. آپ مثلا بیچ میں کوئی خال المومنین بھی کہا، کسی بھی جو خال المومنین شخص کو کہتے ہیں ذرا اس کا نام بتاؤ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجاتی کون سی؟ کسی کو پتہ ہی نہیں. اردو میں ترجمہ بھی کر دینا بالکل. مامو خال المومنین مامو جان، امت کے مامو جان. اچھا امت کے مامو جان. تو آپ بتائیں تو اچھا وہ کس لیے استعمال ہوا یہ جملہ کہ بھئی یہ خال المومنین؟ جب ہم کہتے ہیں بھئی ہمیں کہا جاتا کہ ایک طرف خال المومنین ہے، دوسری طرف امیر المومنین علی بن ابی طالب ہیں. تو شاید اگر ہم اس زمانے میں ہوتے تو ہم کہتے کہ بھئی کیا ماجرا ہے. اور جب یہ ان کا خال المومنین کہنے والا ان کا مامو جان کہے گا کہ لا حکم الا للہ، بس فیصلہ قرآن کرے گا، علی مرتضیٰ کہے گا کہ یہ جھوٹ کہہ رہا ہے کہ روند کے چلو، تو پھر اس وقت ہم بھی شاید اس خال المومنین کے پیچھے چلے جاتے. علی مرتضیٰ کی بات اس کے بعد ہمیں سمجھ میں آ گئی کہ نہیں یہ اس کی شیطنت تھی، اس میں کوئی مسلمانیت تھی نہیں. اس لیے آج جس زمانے میں ہم رہ رہے ہیں ہم انصاف کے ساتھ انصاف کر سکتے ہیں ان مسائل کا. ہم اس زمانے میں نہیں رہے، ہم ایموشنلی جج کر سکتے ہیں. ہمیں اکیڈمک ریکارڈ ہے ان 1400 سالوں میں آؤٹ پٹ کیا دیا انہوں نے. تباہی کے سوا کچھ بھی نہیں، کوئی انسانیت کا کام نہیں کیا، کوئی سائنس کی خدمت نہیں کی، کوئی کسی بھی سیکٹر میں کوئی خدمات انجام نہیں دی جس کا دعوے دار قرآن رہا ہے. اور قرآن جو صرف عورتوں کی خوبصورتی کی باتیں کرتے تھے، وہ میٹا فزک اور کیمسٹری اور بایولوجی اور اسٹرانومی کی باتیں کرنے لگے. اور وہ قوم جو 1400 سال پہلے اس فکر کی بنی تھی آج کہاں ہونی چاہیے تھی؟ بدبختی کے عالم میں. صرف آپ بنائیں گے برج خلیفہ، بنائیں گے لگژری سونے کی کاریں خریدے، یہ اسلام کہہ رہا ہے، یہ قرآن کہہ رہا ہے؟ نہیں، یہ ظلم ہے. یہ ظلم اسی دن ہوا جب علی کو چھوڑا گیا، عالم کو چھوڑا گیا جو یہ علم رکھتا تھا کہ سماج کو مدیریت کے لیے امتن وسطا، یعنی کرائٹیریا مسلمان بنے. کوئی اچھا بننا چاہے کہے کہ تم مسلمان کی طرف دیکھو، کوئی انصاف کرنا چاہے کہ تم مسلمان کو دیکھو، کوئی ڈسپیوٹ کو سالو کرنا چاہے کوئی مسلمان کو دیکھو. کوئی بھی مسئلہ حل کرنا تھا تو ماڈل بنتا مسلمان. مگر ابھی شرم آتی ہے کہ بھئی کوئی کہے کہ بھئی مسلمان ہے. وجہ ہے کہ جو انہوں نے انحراف کیا، جنہوں نے علی کو چھوڑا.
نتیجہ دنیا کے سامنے ہے، یہ کسی پہ الزام نہیں ہے۔ آخری دو منٹ واپس کیسے آیا جا سکتا ہے پرانی اسلوب کی طرف، حکومت اسلامی کی طرف، صرف مکتب محمد۔ ایک جملہ ہوں، جہاں حکومت اسلامی کا نام لیتے لوگوں کے اندر خوف کی لہر پھیل جاتی ہے۔ یہ خوف، یہ جھرجھری کسی کے سامنے نہ آئے کہ مطلب کہیں پر شریعت کے نام پہ کوئی ڈر رہا ہے، کہیں حکومت اسلامی سے کوئی ڈر رہا ہے، ایسے چہرے بھیانک دکھائے تو ایک اصل جو رحمت کا وجود ہے، جو سراپا رحمت ہے، جو اصل جنہوں نے ڈاکٹرائن پیش کی، تو ایک وہ جو اصل تعلیمات ہے اس کی طرف آنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ 2 منٹ ہے ہمارے پاس۔ علی مرتضیٰ علیہ السلام کے بغیر کوئی ذات مقدسہ نہیں جو امت اسلامی کو جوڑ سکے۔ امام قطب کا عالم امکان، امام زمان، اپنے زمانے کا امام زمان ہوتے ہوئے بھی انہوں نے خلافت قبول کی، الیکٹڈ وہ خلیفہ بن گئے، لوگوں کے مینڈیٹ سے وہ خلیفہ بنے، جبکہ وہ اللہ کے مینڈیٹ سے آلریڈی امام تھے۔ اور جس نے اتنی شرح صدر دکھایا کہ اسلام کی بقا کے لیے سب کو جوڑ کے چلے، علی مرتضیٰ امت کو جوڑنے، عالم انسانیت کو جوڑنے کا نام ہے۔ جب تک ہم ان کی پیروی قبول نہیں کریں گے ہمارے مسائل کا حل حاصل نہیں ہوگا۔ سلام عامل پیروی کیسے کی جائے؟ کوئی بھی انکار نہیں کرتا۔ ابھی آپ جس سے بات کریں وہ کہیں گے جی ہم تو مولا امین مومن کو مانتے ہیں، ہمارا تو چاہے وہ کرم اللہ مجھے کے عنوان سے مانے، علیہ السلام کے عنوان سے مانے، ہم تو مانتے ہیں۔ ماننا بھی مانی چاہیے، کیا ماننا، مطلب کیا ماننا، سیرت پہ عمل کرنا کس طرح سے؟ ماننا اپنا لیڈر، اپنا امام، اپنا رول ماڈل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، تو تبھی جا کے اس کو وہ گائیڈ لائن ملے گی۔ اگر وہ کہتے ہیں جس طرح یہ صوفیانہ کلچر ہے، اور شاہ ولایت یعنی پیر بابا ہے، دعا کے لیے امیر، وہ امیر المومنین امام یعنی لیڈر، کمانڈر، جو ہر فیلڈ میں رول ماڈل گائیڈ کرے گا آپ کو کہاں کیا کرنا ہے۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد علی مرتضیٰ کو اپنا امام، لیڈر اور قائد تسلیم کریں گے تو مسائل کا حل ہے۔ بالکل صحیح، بہت شکر گزار ہے، انتہائی مشکور ہیں اور انتہائی ممنون ہیں کہ بہت اہم موضوع کے اوپر کہ عدالت جو ہے وہ ایک محور ہے، چاہے آپ اس کو گھر کے حساب سے دیکھیں، اس کو سوسائٹی کے اعتبار سے دیکھیں، اس کو حکومت کے اعتبار سے دیکھیں، اگر عدالت نہیں تو کچھ بھی نہیں، اور جب عدالت کا نام آئے گا تو مولا امیر المومنین کا نام سر فہرست آئے گا۔ ہم نے پوری کوشش کی کہ عدالت کے حساب سے محمد علیہ السلام کی کیا ترجیحات ہیں، کس طرح سے قرآن کو لے کر آپ نے جو ہے وہ تمام چیزوں کے اوپر گفتگو کی، قرآن کا شکایت کرنا